آج نہیں آ رہی ہے۔ السلام علیکم وقاص صاحب، کیا حال چال ہے بھائی؟ وعلیکم السلام، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے سر، تھینک یو۔ بولیں کیا حکم ہے بھائی؟ میں بات کر سکتا ہوں اب؟ کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ میں پاکستان سے ہوں۔ پاکستان کس شہر سے، کس علاقے سے، کیا نام ہے؟ ہارون آباد، محمد وقاص نام ہے میرا۔ ٹھیک ہے سر، بات کریں جی۔ کام کیا، مولوی ہیں یا غیر مولوی؟ میں حافظ قرآن ہوں اور ویسے کام کرتا ہوں، ملازمت کرتا ہوں کہیں پہ۔ اوکے جناب حافظ صاحب، حکم کریں، کیا حکم ہے بھائی؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ نا اہل تشیع جتنے بھی ہیں رافضی، تو ان میں حافظ قرآن ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ کیا میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا آپ حافظ قرآن ہیں؟ نہیں، میں حافظ نہیں، قرآن کو رٹا نہیں لگایا میں نے۔ رٹا تو نہیں لگایا لیکن حافظ قرآن ہیں؟ بھائی رٹا جب نہیں لگایا، رٹا اسی حفظ کو بھی بولتا ہے نا۔ میں نے بولا ایک دفعہ حافظ نہیں ہوں، دوسرے دفعہ بولا رٹا نہیں لگایا، اب تیسری دفعہ کیا کروں؟ رٹا اور حفظ ایک ہی ہوتا ہے بھائی۔ دیکھیں آپ، مثال کے طور پر آپ دیکھیں ہم آپ کے ساتھ کیسے جڑیں گے آپ جب ہماری اس بات کا صحیح جواب ہی نہیں دیں گے؟ دیکھیں بھائی آپ نے پوچھا آپ حافظ قرآن ہے، میں نے کہا میں حافظ نہیں ہوں، پھر میں نے آپ کو سمجھیے، میں نے کہا میں نے قرآن کا رٹا نہیں لگایا، پھر میں نے کہا رٹا اور حفظ ایک ہی ہوتا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ آپ مجھے میری جواب نہیں دے رہے۔ حافظ صاحب بھائی کوئی علمی گفتگو ہے، کوئی شیعہ مذہب پہ اعتراض ہے، یا کوئی عائشہ کا دفاع کر سکتے ہو، ابو بکر عمر کا دفاع کر سکتے ہو، کچھ بولو۔ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی ہماری فقہ میں بڑا فرق ہے، ٹھیک ہے؟ میں صرف اتنا پتہ کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ حافظ قرآن ہیں یا نہیں ہیں، یا اہل تشیع میں کوئی حافظ قرآن ہوتا ہے؟ اگر ہے کوئی تو وہ میرے سامنے لے کے آئے۔ آپ یوٹیوب میں سرچ کریں شیعہ حافظ قرآن، 5 سال کے بچے، 3 سال کے بچے، 4 سال کے بچے، میری بڑے بات چھوٹے، سنیں بہت زیادہ، بہت زیادہ۔ اوکے بھائی میری بات سنیں، دیکھیں آپ میری بات ہی نہیں سن رہے، آپ آپ نے سوال کیا کہ شیعہ میں حافظ قرآن ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، میں نے آپ کے سوال کا جواب دیا، کہتے ہیں میری نہیں سن رہے۔ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ بھائی ٹھیک ہے، تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر۔ ری پلے کر دیں، سمجھ آ جائے گی، ری پلے کر دو بھائی، اس کو سمجھ ہی نہیں ہے میں نے کیا جواب دیا۔ فروخ صاحب، فروخ بشیر، السلام علیکم جناب، کیا حال چال ہے بھائی؟ اللہ کا کرم ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ کہاں سے کال کیا فروخ صاحب؟ میں نے ڈیرہ غازی خان پاکستان سے کال کی ہے۔ اچھی بات ہے، کیا حکم ہے بھائی؟ اللہ یاری صاحب، میرا ایک مختصر سا سوال ہے، 2 چھوٹے چھوٹے سوال ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں جو شیعوں کا جھنڈا ملتا ہے وہ 3 کونے والا ہے، اس 3 کونے والے جھنڈے کی تاریخ کیا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ وہ مجھے نہیں معلوم بھائی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جھنڈے کے وہ مستطیل ہوتے تھے یا مثلث ہوتے تھے، مجھے اس کا ابھی علم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اور دوسرا سوال چلیں یہ اس کی تاریخ تو یہ ہے کہ وہ جو زانیہ اور طوائفہ عورتیں ہوا کرتی تھی وہ لگاتی تھی، تو ادھر آپ کے شیعہ حضرات جو ہمارے پاکستان میں جھنڈے لگاتے ہیں۔ بکواس نہیں کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تھا، وہ اپنے جنگوں میں جب نکلتے تھے ان کا علم بردار ہوتے تھے، امیر المؤمنین علیہ السلام۔ بیوقوف آدمی اس طرح نہیں ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تھا اور اسلام کا علم ہے، ٹھیک ہے نا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہوتا تھا، مختلف جنگوں میں اہل بیت علیہ السلام کا علم ہوتے تھے۔ مولوی فضل ہادی صاحب تیار ہیں آپ؟ السلام علیکم قبلہ، علامہ صاحب خیرت سے ہیں انشاءاللہ؟ مائکروفون کھول دیں ان کا بھائی، مائکروفون ان کا بند ہے، مائکروفون اپنا کھول دیں فضل ہادی صاحب، اپنا مائکروفون کھول دیں، آواز نہیں آ رہی آپ کی، مائکروفون کھول دیں اپنا، آواز نہیں آ رہی آپ کی، مائکروفون میں کچھ ہے، میں آتا ہوں واپس آپ کے طرف آتا ہوں، ٹھیک ہے نا فضل ہادی صاحب؟ آپ کے مائکروفون میں کوئی پرابلم ہے، میں آتا ہوں تو آپ اپنا کچھ کریں آپ تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ محسن عباس صاحب بھائی، جو آدمی بیڈ روم میں بیٹھا ہو نا اس کو نہیں لیتے اب آج کے بعد، جو آدمی آپریٹر بھائی، جو آدمی بیڈ روم میں بیٹھا ہوتا ہے نا، بیڈ روم لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنے کا مقام نہیں ہے، وہ بہت پرائیویٹ جگہ ہے، لوگوں کے بیڈ روم ہمیں نہ دکھایا کریں پلیز، جو آدمی بیڈ روم میں بیٹھا ہے اس کو کک آؤٹ کریں پلیز۔ جی سر السلام علیکم، کیا حال ہے بھائی؟ اس کو یہ سو رہا ہے بھائی۔ فضل ہادی صاحب آپ نے ٹھیک کر لی اپنی آڈیو؟ السلام علیکم علامہ صاحب، آپ کا آڈیو بند ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کا آڈیو کیوں بند ہے بھائی؟ ادھر ہی سے آپ نے بند کیا، آپ کا مائکروفون میں کچھ ہے، آپ ایک دفعہ نکل جائیں، ڈسکنیکٹ کریں، واپس آ جائیں علامہ صاحب، آپ ڈسکنیکٹ کریں، ہاں ایک دفعہ نکل جائیں، دوبارہ واپس آ جائیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ صحیح ہو جائے گا اس سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیرت سے ہیں بھائی؟ ٹھیک ہیں آپ؟ جی حسن بھائی، آپ خیریت سے ہیں؟ سب خیریت ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، اللہ آپ کو عزت دے، تھینک یو سر، اللہ آپ کو سلامتی دے۔ سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ تمام دیکھنے سننے والوں کا، اور خصوصاً بالخصوص امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس پرفتن اور بہت ہی مشکل دور میں، جہاں کے پاکستان اور ہندوستان اور بنگلہ دیش اور تمام مسلمان ممالک کے جو شیعہ حضرات ہیں، اہل تشیع حضرات ہیں، ان کے اس جھمیلے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی شکل میں ہم جیسے سادہ لوگ شیعہ لوگوں کو ایک ایسی منور روشنی عطا فرمائی جس سے ہم لوگ اپنے آنے والی نسلوں کو بہت ساری چیزیں
واضح اور صاف ستھرے طور پہ بیان کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی و فضل پنجتن پاک ہم لوگ اپنی اولاد کے لیے کچھ نہ کچھ اثاثات چھوڑ کے جا سکتے ہیں اہل بیت اطہار کے وسیلے سے۔ تو سب سے پہلے میری چند گزارشات ہیں، پیچھے سے آوازیں آ رہی ہیں 2-3، ذرا اگر آپریٹر بھائی وہ تو میری علی صاحب میری 2-3 گزارشات ہیں کہ ہمیں ہمارے معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ظاہری سی بات ہے، ہم لوگ شروع سے جب سے پیدا ہوئے مجالس، نظر نیاز اور 22 رجب اور سارا کچھ دیکھتے آئے، تو ہمیں بتایا یہ جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے جب مسجد میں سپارہ یا قرآن یا حفظ یا ناظرہ کے لیے جانا ہے تو وہاں پہ بہت سارے مطلب عجیب کا لفظ بھی بڑا غیر مناسب سا ہے، بڑے مطلب بہت سے سوالات ہوتے ہیں ہم لوگوں کو کہ جی آپ لوگوں کے گھر پہ علم لگا ہوا ہے، آپ 22 رجب کے کنڈے کر رہے ہو، آپ یہ کر رہے ہو، آپ وہ کر رہے ہو، تو ہم لوگ ایسے لوگوں کا دفاع کرتے ہیں۔ اور دوسری جی بولتے جائیں۔ تو دوسرا میری گزارش یہ تھی کہ ہم لوگ جب عزاداری میں یا مجلس میں یا گھر پہ نظر و نیاز میں جب ہم زیارت پڑھتے ہیں تو ہم ایک داہنے ہاتھ کی انگلی جو ہے اس کا اشارہ کرتے ہیں۔ اب ہم لوگوں کو پتہ ہے، لیکن جب ہم لوگ اس چیز کو آگے بتائیں گے تو وہ کس طرح سے بتائیں گے کہ ہم لوگ جیسے السلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین، مطلب اس طرح زیارات پڑھتے ہیں، وہ کس طرح سے ہم ان کو بتائیں کہ اس کا مقصد یہ ہے یا اس کا منبع یہ ہے، یہ اس کی تاریخ یہ ہے۔ تو جناب حمزہ، اور مطلب یہ میں معذرت چاہتا ہوں، میرے 3-4 سوالات جو ہیں وہ اکٹھے ہو گئے، تو زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ان 2 باتوں پہ میں آج آپ سے درخواست کروں گا کہ ان کا جواب ہمیں عطا کر دیں۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ جو اس سے پہلے جو کال ہوئی تھی آخر میں، یہ جو کال ہوئی تھی ایک بندے نے بڑا عجیب سا سوال کیا، تو آپ پلیز میری آپ سے ایک ہمبل ریکویسٹ ہے کہ آپ سے ہم نے بہت کچھ سیکھنا ہے، بہت کچھ لینا ہے، آپ ہمارا بہت بڑا اثاثہ ہیں، تو آپ اپنے آپ کو ذرا مطلب تھوڑا سا کول ڈاؤن رکھا کریں۔ یہ لوگ آپ کو اسی طرح اشتعال دلانے کے لیے یہ باتیں کرتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں۔ تو تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزاک خیر، یہ جو باتیں ہیں اللہ آپ کو سلامتی دے۔ تھینک یو بھائی۔ جہاں تک زیارتوں کا تعلق ہے نا، زیارتیں ان کا جہاں سے آپ جس کتاب سے زیارت پڑھتے ہیں نا، مفاتیح الجنان وغیرہ، اس کا طریقہ لکھا ہے۔ اگر اس میں یہ لکھا ہے کہ ہاتھ اوپر کریں، ہاتھ اوپر کریں، اگر نہیں لکھا ہے تو ہاتھ اوپر کرنے کی ضرورت نہیں، انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور مخالفین کے لیے آپ کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ ان کو انگلی اٹھانے کا وہ بتائیں، انگلی اٹھانے کا کہ انگلی ہم اٹھاتے ہیں زیارت کرتے وقت، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ان باتوں پہ فروعات پہ گفتگو نہیں کرتے۔ اگر ان کو بتانا بھی ہو تو ان کو زیارت کی کتاب دکھائیں، اگر کوئی مجبوری ہے ایسی کسی آدمی کی۔ جماعت عمریہ کا ایک آدمی آ جاتا ہے، اس کے پاس کہتا ہے کہ تم زیارتوں میں مثلا اس طرح کیوں کہتے ہو، تو یا یہ کیوں کرتے ہو، تو اس کو حدیث دکھائیں کہ بھئی ہمارے ائمہ علیہ السلام کا یہ فرمان ہے۔ لیکن ان باتوں پہ فروعات میں ان سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ سب سے پہلے اصول دین پہ گفتگو ہوگی، اور اس کے بعد فروعات وہ تو مناظرہ مانگتا ہی نہیں ہے بھائی۔